ہود علیہ السلام کی قبر کو بھی دیکھیے، بڑی خوبصورت جگہ، اس کے ارد گرد لوبان کے درخت، اور بڑی خوبصورت اسی علاقے میں کاروبار کے لیے گیا تھا. میرا کاروبار تھا ادھر سکریپ کا، مشینیں میں نے ادھر لگوائی تھی. یہ یمن کے بارڈر پہ عمان کا آخری حصہ ہے. حضرت ہود علیہ السلام اس کو قوم کہنے لگی، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، کہنے لگے انہوں نے کہا اے ہود ما جئتنا ببینۃ، تو ہمارے پاس کوئی روشن دلیل نہیں لا. حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگے اے ہود تو ہمارے پاس کوئی روشن دلیل نہیں لا. ہود علیہ السلام نے کتنے دلائل لائے تھے، لیکن اندھے اندھے ہوتے ہیں، بہرے بہرے ہوتے ہیں. ہود علیہ السلام کو دلائل کو کہنے لگے دلائل تم نے نہیں لائے. آج کل اگر تو ان کو دلائل پیش کرے نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے پاس دلائل نہیں تھے، وہ مانتے نہیں، اندھے اور بارے ہیں. کہنے لگے قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی روشن دلیل نہیں لایا، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور مختصر سی بات یہ، اور تیری باتوں پر لگ کر نہ ہم اپنے آلہہ کو چھوڑنے والے ہیں. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، نہ تم نے کوئی روشن دلیل لایا ہے، نہ ہم اپنے آلہہ کو چھوڑنے والے ہیں، نہ ہم تمہاری بات کی تصدیق کرنے والے ہیں. ایمان کا صلہ جب لام آ جائے تصدیق. وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. ہاں ہاں مختصر سی بات ہے، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو صرف اسی قدر کہتے ہیں کہ ہمارے آلہہ میں سے کسی نے تجھے ضرر پہنچایا ہے. ہود مانا ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء. اب حضرت ہود علیہ السلام کو ڈرانے والے ہیں، ہود علیہ السلام کو ڈرا رہے ہیں. کہتے ہیں ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء ارانی بقضا. عرب اس وقت کہتے جب کسی کو ڈراتے ہیں. تو ہود علیہ السلام کو کہنے لگے ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء وہود، ہم آپ کو اور کچھ نہیں کہتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض آلہہ تمہیں تکلیف پہنچائے گا، ضرر پہنچائیں گے. آج کل بھی کہتے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں. ٹرکوں کے پیچھے دیکھو تو ایک ایسا بندہ بنائے جو نہ انسان ہے اور نہ حیوان ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے نہ چھیڑ ملنگانو، نہ چھیڑ ملنگانو. نیچے لکھا ہے ملنگ کے اس جگہ کے ساتھ نہ چھیڑو، نہ چھیڑ ملنگانو، ملنگانو نہ چھیڑ ملنگانو، یہ ملنگ کی اسی جگہ کو نہ چھیڑو. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو صرف ایسا قدر کہتے ہیں کہ ہمارے آلہہ سے کسی نے تجھے ضرر پہنچایا ہے، ضرر پہنچائیں گے. قال انی اشہد اللہ واشہد. واہ، قربان جاؤ انبیاء کے غیرت پہ، کتنے باغیرت اور کتنے بہادر تھے. ساری قوم مخالف، بڑے بڑے لوگ مخالف، بڑے بڑے مالدار مخالف، بڑے بڑے سردار مقابلے میں، لیکن انبیاء اور ان کے تابعدار بہادر لوگ ہوتے ہیں.
ایران میں ایک دفعہ پابندی لگائی گئی تھی کہ اگر کسی نے خلفائے اربعہ کا نام خطبے میں لیا تو اس کو کتوں کے ذریعے قتل کیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا شاگرد تھا مجد الدین فیروز آبادی۔ فیروز آباد ایران میں ایک جگہ ہے جس نے قاموس لکھا ہے لغت میں، صاحب قاموس مجد الدین فیروز آبادی۔ وہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ جب وہ واپس فیروز آباد گئے تو اس نے تقریر شروع کی، خطبہ شروع کیا، اور خطبے میں اس نے خلفائے اربعہ کا نام لیا، رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم۔ بادشاہ نے اس کو گرفتار کیا اور پوری سلطنت میں اعلان ہوا کہ مجد الدین فیروز آبادی کو کتوں سے کاٹا جائے گا۔ انہوں نے کتے پالی ہوئی تھی، مجد الدین فیروز آبادی کو رسیوں سے باندھا، میدان میں رکھا، لوگ تماشی کے لیے آئے تھے، دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ جب کتوں کو چھوڑا گیا، کتے بڑی تیزی سے مجد الدین کی طرف آنے لگے، اور جب اس کے قریب پہنچے تو سارے اقدام کھڑے ہو گئے، اور تھوڑی دیر بعد اس رسیوں کو کاٹنے لگے جس رسیوں سے مجد الدین کو باندھا ہوا تھا۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے تماشا۔ سارے رسیوں کو کاٹا اور پھر مجد الدین فیروز آبادی کے پاؤں پہ پڑ گئے، بیٹھ گئے اور اس کے پاؤں کو چاٹنے لگے۔ بادشاہ نے مجد الدین فیروز آبادی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں صحابہ کرام پہ غیرت کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے اوپر غیرت نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بادشاہ نے اسے معافی مانگی اور 22 گاؤں 22 بلد اس کو انعام میں دیے، اور اس کو کہا کہ تمہاری تقریر اور تمہارا خطبہ ہر جگہ آزاد ہے۔ انبیاء علیہ السلام باغیرت تھے، ان کے تابعدار باغیرت تھے، بے غیرت نہ تھے۔ دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے جب انہوں نے کہا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ قال کہنے لگا حضرت ہود علیہ السلام، ایک ہود میدان میں کھڑا ہے، پوری قوم مخالف ہے، پرواہی نہیں کرتا، کسی کا پرواہی نہیں۔ توحید غیرت کا مسئلہ ہے، اور یہ باغیرت بندہ بیان کر، بے غیرت نہیں بیان کر سکتا۔ جس میں طمع ہو، جس میں لالچ ہو، جو پیسوں کا شوقین ہو،